19 سفر 465 ہجری 1087 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ اس 19 سفر کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد اس کے اندر شرکت کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے دراصل صوفیہ کرام کی زندگی سے، خاص طور پر علی حجویری کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا کہ ان کی زندگی میں سمپلسٹی تھی، سادگی تھی اور حکمت عملی سے لوگوں کو اپنے قریب کرتے تھے۔ ہم بھی لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر لوگ قریب آنے کی بجائے ہم سے بدظن ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہم سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے اپنے کیا غیر بھی بہت زیادہ متاثر ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے سے جو سکھوں کے 5ویں گرو ہے نا، جو گرو گرنتھ ان کی مقدس کتاب ہے، ان میں وہ جو ہے نا بابا فرید الدین گنج شکر کے اشعار کو نقل کیا ہے پنجابی زبان میں۔ یعنی وہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے صوفیہ کرام تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ وہ صوفیہ کرام ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے کی تعلیم دیتے رہے، اور یہی لوگوں کو قریب کرنے کا جو ہے نا ایک وے ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور آپ نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، کہاں سے چلے، کہاں پر کتنے ممالک آپ نے سفر کیے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کی زندگی سے۔ سادگی ہے اور قربانی، نمازیں نہیں چھوٹیں آپ کی، اور پھر جو اللہ والا ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے قصور۔ یہ بعض لوگ تو بیچارے عقل کے مارے اس والے سے پریشان رہتے ہیں کہ یار اسے کیسے مل گیا، یہ مل گیا، تو کوئی ایک چیز ایسی بات مل گئی ان کے مطابق۔ یہ نہیں کہتے کہ انسان سے مسٹیک نہیں، غلطیاں نہیں ہو جاتی، تحریری طور پر بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو لکھنے میں مسٹیک کر جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ والے صریح طور پر ایسی بات تو نہیں کر سکتے نا، ان سے پہ ایسی چیزیں تصور ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک شخص کا میں نے کلپ سنا، وہ بڑا یوٹیوب کے اوپر مشہور ہے، اس نے کہا کہ علی حجویری نے اپنے کتاب کے اندر کشف المحجوب میں جو ہے با یزید، ان کے تو بزرگوں کے نام بھی با یزید تھے، یزید نام، اللہ تو ان کا نام با یزید تھا۔ تو پہلے دور میں یزید نام رکھنا کوئی اتنا عیب نہیں تھا، موجودہ دور میں یزید نام رکھنا بہت معیوب ہے، نہیں رکھ سکتے۔ تو حالانکہ بائی بسامی اتنے بڑے ولی اللہ تھے، وہ کہتے کہ کشف المحجوب کے اندر علی حجویری نے تو با یزید کو، یہ تو ان کے بزرگ ہیں، یزید نام کے، یزید کے تو خود پیروکار تھے۔ کتنی غلط بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں جس کے ذریعے ٹارچر کیا جائے، حالانکہ بائی بسامی کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور کئی محدث جو ہے نا صوفیہ کرام نے جو ہے نا ان کا ذکر خیر کیا۔ آخر میں نماز کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، نماز ایسی عبادت ہے کہ جو شروع سے آخر تک اللہ کی راہ میں اس کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو اس میں مشغول رہتے ہیں ان پر مقامات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے چاہنے والوں کی طہارت توبہ ہے، اچھا ان پر مقامات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ وہ نماز بھی ہے نا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں برے کاموں سے نہیں بچا رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم صحیح نماز نہیں پڑھ رہے، اور جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے۔ یہی تو وجہ کہ موجودہ حالات جو ہے ہمارے اوپر پریشانیاں مسلمان پستی کی طرف کیوں چلے تھے، کیونکہ امپلیمنٹیشن کم ہو گئی ہمارے اوپر، ہم دین سے دور ہو گئے۔ اچھا فرماتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کرنا ان کا پیرے طریقے سے تعلق ہے، قیام ان کا مجاہدہ ہوتا ہے، اور قرات ان کا دائمی ذکر ہوتا ہے، تلاوت قرآن۔ اچھا رکوع ان کی عاجزی ہوتی ہے، جھک جاتے ہیں، یہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ کے جو نیک بندے نا، رحمان کے بندے، وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور کوئی ایسا برا مل جائے نا تو بس سلام کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ رحمان بند کے بندوں کی صفات ہے۔ سجود ان کے نفس کی پہچان ہوتی ہے، اور تشہد ان کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سجود ان کے نفس کی پہچان ہوتی ہے، تشہد ان کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، نفس کو گرا دینا، یہ سمجھ لگی ان کی پہچان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سلام ان کا دنیا سے علیحدگی اور مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہوتا ہے، یعنی سلام پھیرنا ایسا ہے کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا داروں سے قطع تعلق ہی ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ نماز کے حوالے سے بڑی لطیف بات جو ہے نا علی دین عثمان حجویری آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کے مزار پر اپنی رحمتوں اور تجلیوں کی بارش فرمائے، اور ان کے فیض سے میں مالا مال فرمائے۔